السلام علیکم۔ آج کی حدیث مسند احمد سے لی ہے۔ حدیث نمبر ہے 1731 اور یہ حدیث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے ایک روایت ہے، جس میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کے حوالے سے ایک خاص واقعہ بیان کیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ربیعہ بن شیبان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اس بالا خانے پر چڑھ گیا جہاں صدقے کے اموال پڑے تھے۔ میں نے ایک کھجور پکڑ کر اسے منہ میں چبانا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے نکال دو کیونکہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اب اس حدیث کی اگر وضاحت کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے صدقے کی حرمت اہل بیت کے لیے کیا ہے یا سیدوں کے لیے کیا ہے وہ ہمیں پتہ چلی۔ یعنی اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ صدقہ اہل بیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقہ کو امت کے عام لوگوں کے لیے طہارت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اور اہل بیت کو اس طہارت سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ پھر دوسری جو ہمیں اس حدیث سے بات پتہ چلتی ہے وہ ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم عمری میں ہی اس بات کی تربیت دی کہ صدقے کی چیزیں اہل بیت کے لیے نہیں ہیں۔ یہ تربیت اس بات کا مظہر ہے کہ اسلام میں بچوں کی تربیت کے لیے ان کے چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی دھیان دینا ضروری ہے۔ پھر تیسرا جو ہمیں اس میں نقطہ نظر آتا ہے وہ ہے امانت داری کا، یعنی یہ حدیث امانت داری اور اسلامی حدود کی پاسداری کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ کا مال صرف ان مستحقین کے لیے مخصوص ہے جن کا تعین شریعت نے کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں اہل بیت کی فضیلت کا پتہ چلا، یعنی اس حدیث سے اہل بیت کی جو شان ہے اور ان کے لیے مخصوص احکام کی وضاحت ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو عام لوگوں سے ممتاز مقام دیا اور ان کے لیے کچھ خاص احکامات مقرر کیے جن میں صدقے سے اجتناب بھی شامل ہے۔ فقہا اس حدیث کی بنیاد پر اس بات پر متفق ہیں کہ صدقہ اور زکوٰۃ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہو یا قیامت تک کے لیے۔ اس حکم کا مقصد امت کے افراد کے درمیان انصاف اور عدل قائم کرنا ہے۔ اب ہمیں اس حدیث سے پیغام کیا ملتا ہے؟ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹی باتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کی روزمرہ کی زندگی کے معاملات پر نظر رکھنا اور ان کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس حدیث کی تخریج کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ حدیث موضوع کے لحاظ سے صحیح حدیث ہے، کیونکہ اس کا مضمون کئی دیگر احادیث سے مطابقت رکھتا ہے جن میں اہل بیت کے لیے صدقہ کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔